شیخ میرا یہ سوال ہے کہ سننے میں یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ دوسرے جو ریلیجس ہیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کے دھرم کی، تو سر یہ کہاں تک درست ہے؟ شیخ وہ تو شرک وغیرہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کا جواب میں اس وقت دے پاؤں گا جب رسپیکٹ کا آپ معنی بتائیں گے۔ رسپیکٹ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مطلب وہ لوگ جو بھی کرتے ہیں، کچھ بھی کیرتن کرتے ہوں، جاگرن کرتے ہوں، کچھ اچھا، بھی چیز۔ جیسے ایک مسلمان، ہم غیر مسلموں کو چھوڑ دیں، اس حساس مسئلے پر ہم نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم مسلمانوں سے مثال لیتے ہیں۔ ایک مسلمان آپ کا بھائی ہے، دینی بھائی، وہ قبر پر سجدہ کر رہا ہے، وہ قبر پر سجدہ کر رہا ہے، کیا آپ اس سجدے کا رسپیکٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل نہیں۔ ہاں، آپ نے خود جواب دے دیا۔ سجدے کا کیسے؟ ہم اس غیر اللہ کے لیے اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے تو اس سجدے کا رسپیکٹ کیسے کرو گے آپ؟ بھائی ہماری شریعت میں ایک مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ، وہ ہے ولا اور برا کا مسئلہ۔ براءت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے اپنی براءت کا اظہار کریں کہ میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ رسپیکٹ کیسے اس غلط کام کا رسپیکٹ ہے؟ ایک آدمی مرڈرر ہے، اگر دنیاوی مثال لیجیے، ایک آدمی مرڈرر ہے لیکن ہے تو انسان نا، کیا ہم اس کہیں گے کہ اس مرڈرر کا جو ہے رسپیکٹ کیجیے؟ ہاں بھائی، انسان تو ہماری طرح وہ بھی انسان ہی ہے، تو کیا دنیاوی قانون یہ کہے گا کہ اس جو ہے قاتل کا رسپیکٹ کرو کیونکہ وہ بھی انسان ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں کریں گے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، ہمارا دین عدل کرنے والا دین ہے۔ اگر کوئی قاتل ہے، اس کے قتل کی بنیاد پر ہم اس سے نفرت کریں گے، اس کے قتل سے نفرت کریں گے، لیکن جہاں پر جس چیز میں اس کا حق ہے وہ حق ہم اس کو دیں گے، اس کے اس جرم کی وجہ سے اس کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ جیسے کوئی ہمارا دشمن ہے، اسلام میں کہا گیا ہے کہ آپ کا کوئی دشمن بھی ہے تو جو اس کا حق ہے آپ اس کو دو، اس دشمنی میں ایسے اندھے مت ہو جاؤ کہ اس کو اس کا حق نہ دو۔ کوئی قبر کو پوجنے والا آدمی ہے، اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ اس کا مال جو ہے جا کر کے چوری کر لو کیونکہ وہ آدمی غلط آدمی ہے، گناہ ملوث آدمی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ تو جہاں جو اس کا حق ہے وہ دینا ہے ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر یہ اس کو آپ رسپیکٹ کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ جو عمل کر رہا ہے اس عمل پر اس کا رسپیکٹ کرو، یہ تو ایمان کی ہی خلاف ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سماج میں رواداری کے نام پہ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو ہمارے ایمان پر ہی سوالیہ نشان لگاتی ہیں۔ ارے بھائی، رسپیکٹ کا آپ اس عمل کا رسپیکٹ مت کیجیے، اس کے جو دنیاوی حقوق ہیں نا، اگر اس کو آپ ادا کریں تو آپ کو بہت اچھا انسان سمجھے گا۔ وہ جو اس کے ساتھ چوری، بے ایمانی، ٹھگی کرتے ہیں آپ، ہم مسلمان، وہ اگر آپ نہ کریں اور اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے عمل سے اس غیر مسلم کو یہ ثابت کریں کہ دیکھو بھائی، تم ہمارے پڑوسی ہو، تم ہمارے کولیگ ہو، ہمارے ملک میں رہنے والے ہو، تمہارے کہیں میرے اوپر کچھ حقوق ہیں، تمہارے ساتھ میں حسن سلوک کروں گا، تمہارے ساتھ میں ایمانداری سے پیش آؤں گا، تم کسی مصیبت میں ہوگے تو تمہاری مدد کروں گا۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ کرتے ہو تو یہ جو رواداری اور رسپیکٹ کا نعرہ ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، آٹومیٹک آپ کو دنیا کا سب سے اچھا انسان سمجھے گا وہ۔ لیکن آپ کو یہ جو ہے اپنا جو ایمان ہے نا اس میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کے اس کو دے دینے میں، تاکہ آپ کو اور ایکسٹرا محنت نہ کرنا پڑے، آپ کو اپنی کردار سے اسلام پیش کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایمان سب سے سستی چیز ہے، اسی میں سے تھوڑا سا نکال کے دے دو۔ تو یہ چل رہا ہے اس وقت۔ تو ہماری شریعت کا بالکل سیدھا مطلب منہج بالکل سیدھا ہے کہ بھائی وہ انسان ہے، اس کے جو بھی حقوق ہیں وہ ہم دیں گے، یہ عدل ہے۔ لیکن ہم کفر سے، شرک سے اور وہ چیزیں جو ہمارے اسلام کی بنیادوں کے خلاف ہیں اس کی رسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟
वही शेख एक्स मुस्लिम साहिल के बारे में तो आपको पता होगा, उसमें एक शॉर्ट वीडियो थी मुझे कि नहीं पता है भाई, मुझे नहीं पता है। جی जी 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 शेख अरशद को पता होगा अच्छे से, बहुत अच्छे से पता होगा। तो शेख उसमें यही था कि मुसलमान जो रिलीजियस है इसमें ना कुरान में ना हदीस में कहीं भी नहीं रिस्पेक्ट की। तो उसमें रिप्लाई में ये था वेकअप टू रियलिटी करके, और कुरान की जो आयत है ना कि दूसरे मजहब के माबूदों को बुरा मत भला मत बोलो, क्योंकि वो गलती हो सकता है गलती से हमारे अल्लाह को बुरा भला बोलेंगे। तो उस हाँ, वजह से मैंने बोला ये सुनिए कैसे हो सुनिए सकता है। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट, मैं جی आपको شیخ एक आयत सुनाता हूँ। जवाब मुझे समझ में आ गया शेख جی वैसे। شیخ चलिए कोई बात नहीं। देखिए कुरान में जगह जगह ये कहा गया है कि शिरक करने वालों से बरात का इजहार करो। एक आदमी है, उससे आप बरात का इजहार कर रहे हो, साथ में आप ये कैसे कह पाओगे कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ? जैसे एक आदमी है आपके साथ में, आप कह रहे हो भाई मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ये जो तुम अमल कर रहे हो इस अमल से मुझे नफरत है। बरात का इजहार का मतलब यही होता है कि आपके इस अमल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उससे अपनी बरात का और अपनी नफरत का इजहार कर रहा हूं। तो फिर वहां रिस्पेक्ट वाली बात कहां आ गई? और जो कुरान की वो आयत है جی شیخ कि وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ जी, तो جی कुरान में जगह जगह ये बात कहा गया है कि शिर्क और अहले शिर्क से बरात का इजहार करो। बरात के इजहार के साथ रेस्पेक्ट कहां हो सकता है? दूसरी बात जो कहा गया है कि उनके माबूदों को बुरा भला मत कहो, गाली मत दो, क्यों कहा गया है ऐसा बताइए? उसकी वजह उसी आयत में बता दी गई है कि अगर तुम कहोगे तो इसका लाजमी नतीजा ये होगा कि तुम्हारे रब को, तुम्हारे अल्लाह को वो बुरा भला कहेगा पलट के। तो गोया कि तुम सबब बनोगे अल्लाह ताला को बुरा भला कहलवाने में, इसलिए मत कहो। ये थोड़ी कहा गया है रिस्पेक्ट करो। वही तो शेख, सवाल कुछ और आ रहा होता है, उनके हिसाब से जवाब देने के लिए कुछ भी आयत पेश कर देते हैं लोग, और उसको सही साबित करना वो कर देते हैं कि रिस्पेक्ट करना सही होता है इस तरीके से।